اور لوگ بتائیں گے انشاءاللہ اس کی کوئی مجھے فکر نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی ڈی ایم، میں سب سے پہلے تو ریلی ڈی ایم ڈیجیٹل کا مشکور ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اب یہ جو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 بار دکھائیں تاکہ دوسرے ٹی وی چینل ان سے پک اپ کر لیں اور یہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بدماش کون ہیں، یہ گنڈے کون ہیں، یہ اٹیک کرنے والے لوگ کون ہیں اور ان کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لارڈ نذیر ایک جو امن کی بات کرتے ہیں، آپ کے جلسے میں امن کی بات کی، جو ہے وہ کراچی کے امن کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو اپنے ملک کو بچانے کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر اٹیک کر کے بدقسمتی سے جو ہے بخاری صاحب جو وہ زخمی ہوئے اور یعنی شدید قسم کے، یعنی اگر خدا نہ کرے وہ ڈاکٹر صاحب اس جگہ پہ ہوتے یا میں ہوتا تو ورسٹ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ورسٹ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی جان چلی جاتی. اللہ نے ان پہ رحم کیا، اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور وہ ان کے ہوش آگے. بخاری صاحب کی یہ دوسری دفعہ ہوا. ایک دفعہ پہلے وہ بے نظیر کے ساتھ جب پاکستان گئے 18 اکتوبر کو، وہاں بھی ایک بلاسٹ ہوا، وہ انجری ان کے لیے اس وقت تک سیریس انجری ہوئی، ان کی لائف ہاسپٹل پڑے. ہمارا اسٹاف ساتھ تھا، میرے بھائی ساتھ تھے، لیکن وہ ان کو نہیں ہوئی، لیکن بخاری صاحب کو کافی. یہ دوسری دفعہ یہ دیکھیں ڈی ایم ڈیجیٹل کے ہم ہمیشہ حق سچ کی، جتنے ہمارے اسٹاف ہے ان کو انسٹرکشن حق سچ کی بات کریں، جو بھی یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ ہی، لیکن ہم ڈرتے نہیں. اللہ آپ کو اور ہمت دے، اللہ آپ کو ڈی ایم ڈیجیٹل کو اور آپ کے اسٹاف کو آپ ہمت رکھیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو 1.5 ملین پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے، میجورٹی آپ کے ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل اس میں شامل نہ ہو کیونکہ وہ اپنی لائف میں بزی ہیں، لیکن مائنورٹی یہ جو بدماش ہیں یہ چند لوگ ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ اور آپ کے ویورز کو کہوں گا کہ ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ، بچے، نوجوان جو ہیں وہ اشتعال میں نہ آئیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے پہلے بھی مجھے فون کال آئے ہیں کہ لارڈ صاحب آپ پہ یہ جو لیگل وہ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ایمبیسی کے خلاف یا فلاں سیکریٹریٹ کے خلاف. میں وہ بالکل نہیں چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امن کا حوصلہ رکھ کے مظاہرہ کرنا چاہیے. صحیح، یعنی کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو ملکی امیج کو، ملکی تشخص کو نقصان پہنچا سکے. ناظرین، اگر آپ نے ٹی وی میں ہمیں جوائن کیا ہے ساتھ، تو ہم آپ کو دوبارہ سے بتانا چاہیں گے آج جیسا کہ پی او ایف کے زیر اہتمام ایک جلسہ ہوا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نجی ریسٹورنٹ میں انہوں نے خطاب کیا. ساتھ موجود تھے ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ نذیر احمد، ڈاکٹر لیاقت ملک نے آرگنائز کیا تھا، اس کا اہتمام کیا تھا. اور اس کے بعد جلسہ جسے بہت کامیاب قرار دیا گیا، بہت زیادہ بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے جنہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو درمیان میں پا کے بہت خوش بھی ہوئے. جب وہاں پر جلسہ ختم ہوا تو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے جب ڈی ایم ڈیجیٹل ٹی وی میں یہ آ رہے تھے اسٹوڈیوز میں ہی پروگرام کرنے کے لیے، تو باہر نشانہ بنایا گیا، اٹیک کیا گیا وہاں پر. اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو بچاتے ہوئے، لارڈ نذیر احمد کو بچاتے ہوئے ہمارے پریزنٹر ہیں مظہر بخاری، ڈی ایم ڈیجیٹل، وہ زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے. انہیں فوراً بعد میں طبی امداد تو پہنچا دی گئی، لیکن ابھی تک وہ ریسٹ کر رہے ہیں، آرام کی حالت میں ہیں اور بہت زیادہ ان کا خون بھی بہا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، بالکل خیریت سے موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جب بھی آپ ایسے کسی تقریب پہ جا رہے ہوں، جلسے پہ جا رہے ہوں، جب سے آپ لندن میں، برمنگھم میں، آپ مینچسٹر میں، جیسا کہ لارڈ نذیر احمد صاحب کو، ملک صاحب کو ایسی کالز موصول ہوتی رہیں، چاہے نصیحت آمیز ہو، چاہے کچھ دھمکی آمیز ہوں، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ایسے آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. کچھ ایسی آپ کو بھی دھمکیاں ملی؟ جی، مجھے معلوم ہے کہ مجھے یہ اس طرح روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن میں رکوں گا نہیں. میں الطاف حسین کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس کو چیلنج کر چکا ہوں کہ وہ آئے، بیٹھے ہاؤس آف لارڈز میں آئے. میں سارے جو پاکستانی لارڈز ہیں ان کو میں ججز بنانا چاہتا ہوں، اور پوری میڈیا جو وہ ہے ان کو میں جوری بنانا چاہتا ہوں. بیٹھے اور پاکستان کے مظلوم خون کا فیصلہ میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا دیکھے. لیکن وہ جو ہے بالکل ایک چھوٹا سے مرغی کے بچے کی طرح ہے. وہ کبھی بھی اپنی بلڈنگ سے باہر نکل کے بات نہیں. وہ صرف اور صرف بدماش بیچتا ہے. جوا تو کھیل سکتا ہے باہر جا کے،
لیکن وہ آ کے اپنے ملک اور قوم کی بات باہر نہیں کر سکتا. وہ بکاؤ جو بدماش ہیں, جو انڈر بلیک میلنگ یا چند ٹکوں کی خاطر اپنا ملک بیچنا چاہتے ہیں, ان کو تو بھیج سکتے ہیں, لیکن آئی کین ہینڈل دیم. اور آج ہم لوگوں نے الحمدللہ ان کو ہینڈل کیا. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں, اور میں اپنی قوم جو دعاگو ہے ہم سب کے لیے, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا. میں انصاف قوم اور ملک کے لیے لے کے لوٹوں گا, اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں اس کو پروسیکیوٹ کروں گا انشاءاللہ, کرواؤں گا انشاءاللہ. اچھا, جیسا کہ آپ نے آج دوران خطاب بھی یہاں پہ جو نجی ریسٹورنٹ میں ہوا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ آپ باقیوں کی طرح کچھ لینے نہیں آئے یہاں, نہ تو چیریٹی لینے آئے ہیں, نہ ہی کوئی امداد, کوئی فیور لینے نہیں آئے, بلکہ پاکستان لوٹانے آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہاں پر آئے, آپ نے کہا مذاکرات کی آپ کھلے عام دعوت دیتے ہیں, آپ ٹی وی پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں, ٹیبل پہ آ کے تمام باتیں ہم طے کر لیں, حل کر لیں, پھر اس کے باوجود کیوں نہیں دوسری پارٹی آمادہ ہوتی بات کرنے پہ؟ جھوٹے ہیں, چور ہیں, وہ اپنی چوری چھپانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میرا منہ بند رہے. وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. آئیں گے تو میں ان کے سامنے سب پیپرز رکھوں گا, قوم اور ملک کے لوگوں کو دکھاؤں گا, یہاں کے لوگوں کو دکھاؤں گا جو مطلب انوسنٹلی ایک بہت بڑے ٹیررسٹ کو ہاربر کر رہے ہیں اور ادھر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اور ناظرین, آپ کو میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گی, یقیناً آپ نے دیکھا جس طرح سے یہ 5 افراد نے, 5 لڑکوں نے 20 سے 30 سال کی ان کی عمریں, فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا جو آج ڈاکٹر ذوالفقار مرزا پہ, جس میں یہ بال بچ گئے اور ابھی سلامتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی خبر کہ یہاں پر ایک جلسے کے بعد اس طرح کا حملہ ہونا, جس کے ہم تمام ڈی ایم ڈیجیٹل کی پوری ٹیم, اس کے علاوہ تمام کمیونٹی کی جانب سے ہم مذمت کرتے ہیں اس کی پرزور انداز میں. ساتھ ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ نذیر احمد بھی موجود ہیں, ڈاکٹر لیاقت ملک, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ ہوتا دیکھا, کیونکہ یہ ایک ساتھ وہاں سے واپس آ رہے تھے جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. وہ تمام لوگ جو اس وقت جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, جو اس خبر کو سن کر پریشان ہیں, آپ کو بتاتے چلے مظہر بخاری جو کہ ہمارے پریزنٹر ہیں, کولیگ ہیں, وہ زخمی ضرور ہوئے لیکن انہیں طبی امداد کی فراہمی کی گئی اور اب وہ پہلے سے بہتر ہیں, لیکن ان کا کافی خون بھی بہا ہے. لیکن ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بال بچ گئے, اور وہ تمام لوگ جو کہ اس کھلونی سازش کو عملی جامہ پہنانے آئے, جو انہیں قتل کرنے کے مذموم مقاصد لے کر آئے, انہیں آج ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لارڈ صاحب, آپ نے دیکھا یہ حملہ ہوتے ہوئے, میں چاہوں گی ایک مرتبہ پھر آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. جب ہماری گاڑی مظہر بخاری صاحب چلا رہے تھے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب ان کے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے تھے, میں اور ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر ملک صاحب جو ہیں وہ بخاری صاحب کے پیچھے تھے, نہیں یہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے پیچھے تھے, میں بخاری صاحب کے پیچھے تھا. اور جب یہ گاڑی کھڑی ہوئی ڈی ایم ڈیجیٹل کے اسٹوڈیوز کے باہر, تو اس وقت میں ایکچولی میرے کوئی 18 ٹیکسٹ میسیجز آئے تھے جو آپ کا ٹی وی چینل دیکھ کے لوگ مجھے بھیج رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے. اور اس سامنے سے میں نے ایک آدمی کو دیکھا, ایک لڑکے کو دیکھا جو اپنے موبائل فون سے وہ ویڈیو فوٹیج بنا رہا تھا, اور لگتا وہ سیریس تھا, وہ خوش نہیں نظر آ رہا تھا. تو ظاہر ہے وہ ویڈیو فوٹیج بنا رہا تھا کہ جو اٹیک ہونے والا ہے, تاکہ وہ اپنے پے ماسٹرز کو جا کے بتائیں کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے. وہ اپنے پے ماسٹرز کو, جو ہائر جنہوں نے یہ تھگ چور ڈاکو جنہوں نے کیے ہوئے تھے, ان کو دکھانے کے لیے یہ بنا رہا تھا. اور یعنی جب یعنی مجھے یہ پتا چلا کہ کچھ ہوا ہے, اچانک مجھے لیاقت ملک صاحب کی آواز آئی. میں نے سوچا کہ یہ شیک ہینڈ کرنے کے لیے 4-5 لوگ, جو 3-4 لوگ آگے آئے ہیں وہ سلام کرنے کے لیے, 1-2 میرے خیال میں یہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے سٹاف بھی باہر یا کچھ لوگ کھڑے تھے, لیکن یہ 3-4 لڑکے جو ہے یہ اور ڈاکٹر صاحب نے اچانک جب یہ ایک پنچ جو ہے وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف اس نے مارا, تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس سائڈ پہ ان کو لگا. انہوں نے اچانک آواز دی اور انہوں نے کہا اوئی, اور وہ بھاگے. بھاگنے سے آگے میں بخاری صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بوٹ میں کچھ نکالنے کے لیے گئے, اور بوٹ سے وہ کچھ نکال رہے تھے, اور ابھی وہ سیدھے ہوئے اور میں ان کے پیچھے تھا, اور وہاں سے وہ آئے اور انہوں نے مارا اور وہ گرے. تو اچانک میرا خیال تو ان کی طرف تو تھا ہی نہیں. میں نے پھر لوٹ کے پیچھے دیکھا تو وہ سارے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے
لیفٹ پہ گئے اور لیفٹ والی گلی جو ڈارک گلی ہے وہاں پہ چلے گئے. ان کی ظاہر ہے وہ گاڑی وہاں پہ موجود تھی. یہ بخاری صاحب وہاں پہ فرش پہ پڑے تھے. میں تو اس پریشانی میں کہ یہ کیا ہو گیا اچانک, اور کیونکہ وہ بے ہوش تھے, میں نے سوچا کہ اللہ نہ کرے ان کو زیادہ سیریس, یعنی یہ دم توڑ گئے کیونکہ اچانک یعنی کیا ہوا یعنی شاؤٹ کر رہا تھا. تو پھر میں نے ان کو بخاری صاحب اٹھانے کی کوشش کی تو ان کی آنکھیں کھلی تھی, ان کا ماؤتھ کھلا ہوا تھا اور بالکل رنگ سے پتہ چل رہا تھا کہ شاید یہ یعنی ٹھیک نہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں آپ رہنے دیں, آپ اندر چلیں, ڈاکٹر صاحب بھی اندر چلیں, اور میں ایمبولینس اور پولیس کو فون کرا. اور کچھ لوگ بھی وہ کہہ رہے تھے شاید فٹ پاتھ پہ تھے, کسی نے کہا جی کہ اندر سے ڈاکٹر رضیہ کو بلایا, ڈاکٹر صاحبہ کو بلایا اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو جا کے فوری طور پہ جو ہے انہوں نے طبی امداد کی فراہمی فوری طور پہ کی. میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی, ڈاکٹر رضیہ آپ نے کہا وہاں موجود تھی. ناظرین ہم ڈاکٹر رضیہ سے بھی جانیں گے کہ مظہر بخاری پہ جب اس طرح اٹیک کیا گیا, وہ خون میں اتنا زیادہ ان کا خون بہا لارڈ صاحب کے مطابق. ڈاکٹر رضیہ آپ جب وہاں پر گئی کیسی صورتحال تھی, کس قدر زخمی تھے مظہر بخاری صاحب؟ جی سمیرہ, میں کہوں گی کہ مظہر بخاری صاحب کو اللہ میاں نے ایک دوسری زندگی دی ہے. اس قسم کا اٹیک جو سڈن اٹیک ہوتا ہے, اس قسم کا کنکشن جو ہیڈ میں ہوتا ہے, اسپیشلی یہ ٹیمپرل ریجن جو سائڈ کا ہوتا ہے, یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس سے انسان کی وہ جو ہے آنکھ کی بینائی وہ جا سکتی ہے, شاک میں جا سکتا ہے. تو میں نے جب مظہر بخاری صاحب کو دیکھا تو وہ زمین پر ایسے سیدھے تھے اور رسپانس نہیں کیا انہوں نے میری کسی بھی وربل کمانڈ کو. پھر میں نے ان کو فزیکلی شیک کیا, اس کے بعد کچھ منٹ لگے جب کہ پورے ہوش میں آئے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا حملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی ہے. اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے. اور میں نے جب دیکھا ڈاکٹر صاحب کو اتنا پریشان کے اندر باہر یہ گھبرا کے بس یہی کہہ رہے تھے, سب سے پہلے ان کی اوئی کی مجھے آواز آئی, اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ پیرامیڈکس کو بلاؤ اور جلدی سے ایمبولینس کا انتظام کرو. تو ہم نے جب کیا تو میں ایمبولینس والوں کی اور پیرامیڈکس والوں کی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یور سیلف, آئی ایم ریئلی امپریسڈ, اٹ واز ود ان 3 منٹس. اور انہوں نے ان کو دیکھا, لیکن بخاری صاحب نے ہاسپٹل اس وقت جانا جو ہے نہیں سمجھا, لیکن وہ اسٹل ہی واز ان اسٹیٹ آف شاک. دیکھا تھا وہ ضرب لگی دیکھی تھی, کیا لگ رہا تھا, کس قدر سخت مٹیریل سے وہ جی یہ کافی سخت اٹیک تھا ان کے اوپر. ہاں جی, ان کی آنکھ جو ان کی لیفٹ سائڈ تھی وہ سوجی ہوئی بھی تھی, ان کی آنکھ میں سے پانی نکل رہا تھا, آنکھ بھی کافی ریڈ تھی. خیر وہ تو فزیکل جو ان پہ جو سمٹمز تھے وہ تو بعد کے ہوئے, لیکن جو ان کے اوپر اس وقت جو شوق تھا ان کے, جو دیکھیں جب ایک چیز جو ہیڈ میں جب ہٹ ہوتا ہے انسان, تو انسان کا جو دماغ ہے اس کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ سب ایک دم سے شیک ہو جاتا ہے. اور یہاں کی جو کنکشن ہے اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل ایئر دونوں انوالو ہوتا ہے. انٹرنل ایئر کا جو چکر ہے وہ ہمارے بیلنس کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ بخاری صاحب نے اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کی, بٹ ہی کوڈ ناٹ مینٹین ہز بیلنس, سو ہی ہیڈ ٹو سٹ ڈاؤن. تو یہ میں کہوں گی کہ یہ اٹ واز اے ویری سیریس اٹیک. دیز پیپل شوڈ بی پنشڈ, سو نو بڈی کین ایور ڈو دیٹ اگین. اور دوسری بات, میں ایک بات آج اس میڈیا سے یہ چیلنج کرتی ہوں اور میں یہ دنیا کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ذوالفقار مرزا صاحب, ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی باڈی لینگویج بہت دیر سے یہ نوٹ کر رہی ہوں اور میں بتا سکتی ہوں کہ یہ ایک سچے انسان ہے. اور اس کے بعد جو میں اور مظہر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں, اور میں ان پہ بڑی فخر سے آج یہ کہتی ہوں کہ ہماری قوم میں ابھی ایسے بندے ہیں جو کرپشن کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, میرا ان پہ کانفیڈنس اس لیے کہ لارڈ نذیر صاحب اس کے ساتھ ہیں, جن پہ مجھے ہمیشہ سے, جس دن سے میں نے یو کے میں قدم رکھا اور جن دن سے میں نے ان کے ساتھ ہماری وابستگی ہوئی, انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے. یہ نہیں کہ صرف پاکستانیوں کے لیے, فار آل نیشنلز. تو جب ان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے تو مجھے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یو آر اے very good witness to everything. Please keep it up, we roll with you. And the corruption should be challenged. And it should never happen again. Inshallah. And I think Pakistan is in safe hands now, and it will be. ٹھیک, ڈاکٹر رضیہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ مظہر بخاری کے حوالے سے بھی ناظرین انہوں نے آپ تک پہنچائی اپنی بات کہ ان کی تمام صورتحال کے حوالے سے, اور اب وہ بلاخر خطرے سے باہر ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی خبر ہے جو ہم نے اب آپ سے شیئر کی. آج ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, قاتلانہ حملہ کیا جا رہا تھا, لیکن مظہر بخاری نے خیر مزاحمت کی اور یہ بال بال بچ گئے. اور ساتھ ہی ساتھ لارڈ نذیر احمد بھی ہمارے ساتھ اب موجود ہے, یقیناً ایک نئی زندگی پائی ہے. ڈاکٹر لیاقت ملک نے سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, ساتھ ہی موجود تھے. اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی ذوالفقار مرزا صاحب, یقیناً اس کے بعد آپ کی خیریت بھی لوگ دریافت کر رہے ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں, تمام اس حوالے سے بات چیت. جو پیپلز پارٹی ہے
جیسا کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اصولوں کی سیاست کرتی ہے, اصولوں کی جماعت ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے کہا کچھ رد و بدل ایم کیو ایم کی طرف سے دیکھنے میں آیا, اس طرح سے اصول نہیں سامنے رہے. پیپلز پارٹی کے جو دیگر کارکن ہیں کس قدر متفق ہیں آپ کے خیالات کے ساتھ؟ اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے ساتھ تو کہاں تک انہیں اپنے ساتھ پاتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی امیڈیٹ لیڈرشپ کو چھوڑ کے باقی پیپلز پارٹی پوری جو ہے وہ میرے خیالات کے ساتھ ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ میں نے ذات کی بات نہیں کی, میں نے پاکستان کی حق اور سچ کی بات کی ہے. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح وہ بھی میرے سچ اور حق پہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں انہی کے پالیسیز پہ چل رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے بھی ملک کی خاطر اپنی جانوں کو نذرانہ دیا. اسی طرح میں بھی ملک کی خاطر یہ قربانی دے رہا ہوں اور دینا چاہتا ہوں. میں ڈی ایم ڈیجیٹل کے تھرو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس لڑکے نے فوٹیج بنائی ہے ظاہر ہے وہ اپنے پے ماسٹرز کو دکھانے کے لیے اس نے بنائی ہے, اس کی تو فوٹیج ٹی وی پہ ڈی ایم پہ پوری دنیا دیکھے گی. وہ ان لوگوں کی تو ہے, لیکن جو باہر یعنی اس نے تو ڈاکٹر مرزا صاحب اور لارڈ نذیر پہ حملے کی بنائی ہے تاکہ وہ بتا سکے وہاں پہ جنہوں نے بھیجا تھا. میں آپ کے ٹی وی چینل کے تھرو لاکھ لعنت بھیجتا ہوں لوگوں پہ جنہوں نے پیسفل آدمیوں پہ اس طرح کا حملہ کیا, اور میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بھی ایک ایشورنس دینا چاہتا ہوں, اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور لارڈ نذیر کو سائلنٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور لارڈ نذیر نہیں ہیں, یہاں پہ لاکھوں لوگ موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ اس مشن کو جاری رکھیں گے. اور میں بس ہرٹ ہوں, میں ڈسپوائنٹڈ ہوں, میں یعنی اتنا دکھی ہوں کہ بخاری صاحب, مظہر بخاری صاحب جو اتنے پیارے آدمی, اور آپ کے ویورز تو ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, میں ان کو ایز اے دوست جانتا ہوں, اتنے پیارے آدمی, اور ان کو ٹارگٹ کر کے یعنی انہوں نے تو مجھے سمجھا کہ یہ نذیر ہے اور اس کو انہوں نے کیونکہ ان کو تو شاید وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ کون ہے, لیکن وہ ان کو جو انہوں نے زخمی کیا. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی, اور کیونکہ یہ ایکسپرٹ نے جس طریقے سے جس طرح وہ بیہوش تھے کوئی رسپانس مجھے بھی نہیں دے رہے تھے, اور یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر کوئی جو بھی سائنٹسٹ ان کو دیکھے, جو ڈاکٹر کوئی دیکھے, تو یہ اٹیمپٹڈ مرڈر ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ پوری ان کی جان پہ حملہ, ہم پہ جان پہ حملہ, لیکن اللہ نے ہماری جان بچا لی, لیکن ان پہ جان کا حملہ ہوا. ہی could have died, he had fainted, he had gone. اور اٹیمپٹڈ مرڈر کا یہاں پہ کونسلر صاحبان موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پولیس مانچسٹر پولیس پہ پریشر ڈال کے جہاں تک یہ اگر کڑی لنڈن جاتی ہے, کراچی جاتی ہے, جہاں بھی جاتی ہے, ان لوگوں کو پکڑ کے وہ کورٹ میں لائیں. میری پاکستان میں کلیئر یہ اسٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ کہ میرے پہ اگر کوئی بھی اٹیمپٹ ہوتی ہے, مجھے کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس کا ذمہ دار الطاف حسین, رحمان ملک اور گورنر سندھ ارشد العباد. یہ تو آپ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہہ دیا جی, یہ تین بندے, اور آج بھی میں یہ کنوکشن سے کہتا ہوں کہ یہ تینوں بندے اس پلاننگ میں شامل ہیں, اور یہی ہم پہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. کال آ رہی تھی یہاں پہ, ان کی کال ڈی ایم پہ آئی ہے رحمان ملک صاحب کی, وہ اٹھائی نہیں گئی. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو پتہ ہے, اور اتنے یہ یعنی 10 منٹ کے اندر ان کو کس طرح پتہ چلا ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈی ایم دیکھ رہے تھے. یہ افسوس کی کال تھی, وہ اس کانسپریسی میں شامل ہے. وہ ڈی ایم کے ایک بہت بڑے سینئر آدمی کے پاس فون کال آئی ہے. میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, وہ بتائیں گے. ہم یہ ڈاکٹر لیاقت ملک سے بھی پوچھیں گے, لیکن آپ نے یہ تین جو نام لیے, میں چاہوں گی دوبارہ سے میں نے, اور میں یہ رحمان ملک کو جو یہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن آج میں مجبور ہوں کہ جس طرح پاگل کتا پیچھے سے کاٹتا ہے, اس طرح کاٹنے کی کوشش کی ہے, تو اس کتے کے بچے کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لوگ پاکستانی جو ہیں وہ اس سے اس چیز کا بدلہ ضرور لیں گے. اچھا, ذوالفقار مرزا صاحب جو شواہد سے بھرے سوٹ کیس تھے, چلیں وہ تو حوالے ہو گئے, اب وہ تو باتیں اب تحقیق ہوگی, وہ سامنے آ جائیں گی.
اب پھر اس حملے کا کیا فائدہ ہوگا, کس کو ہوگا؟ وہ تو تحقیق میں چلے گی, پروسیس میں چلے گی چیزیں انکشافات والی. دیکھیں تحقیق میں تو بہت عرصے سے ہے. 1992 سے گورنمنٹ الطاف حسین کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. 98 میں ٹرن ڈاؤن کر دی گئی گورنمنٹ کی اپلیکیشن, اس کے بعد ان کو سٹیزن شپ بھی مل گئی, کچھ ہو نہیں رہا. تو وی ریئلی ڈونٹ نو کہ ابھی بھی گورنمنٹ کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی. اس لیے میں لوگوں کو اویئر کرنا چاہتا ہوں, میں وہ بھی پریشر یہاں کے لوکل گورنمنٹ پہ ڈالنا چاہتا ہوں, پاکستان کی عوام کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح. آپ ویسے جیسے حملہ ہوا آپ نے کہا کہ آپ کا جاتا ہے سارا MQM کی طرف, آپ نے جب پہلے یہ بات کی گئی کہاں پہ کڑی ملتی ہے آپ نے کہا, اور ابھی بھی 3 جو آپ نے نام لیے, ابھی اس وقت آپ کو اگر حملے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کوشش بھی کی گئی, یہ تو آپ کی خوش قسمتی, آپ بچ گئے, تو ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو نشانہ بنا کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو فائدہ ہوگا سب سے زیادہ؟ فائدہ, میں یہاں آیا ہوں, پاکستان میں ایک بھونچال آ گیا ہے, میری وائف یہاں آئی ہے, پاکستان میں بھونچال, یہ سب چیزیں ختم کر کے وہ اپنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسٹیبل ہو گئے ہیں پوری گورنمنٹ, یہ ان کو فائدہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, اور میں جسے دوست کہتا ہوں آصف علی زرداری, وہ بھی بہت خوش ہوا ہوگا کہ اس کا چمچہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ آج میرے پہ اٹیک کرا سکتا ہے. صحیح آپ نے یہ جو بات کی, اور یقیناً ناظرین پوری کمیونٹی کے لیے یہ یہاں پر مذمت بھی کر رہی ہے کمیونٹی, لیکن ایک شرمندگی بھی ہے کہ مہمان ایک ہمارے یہاں پر مانچسٹر میں آج, جیسا کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے یہاں پر سپیچ کی, لوگ وہاں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے سراہا, پسند کیا, اور اس کے بعد یہ گھناؤنی حرکت, یہ بزدلانہ کارروائی. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ لارڈ صاحب نے بھی کہا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ ایسی کالز پاکستان سے, کچھ مذمت کے یقیناً آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی بحیثیت ہیڈ, یہاں جو آپ چیئرمین ہے, لیکن کالز مجھے آ رہے ہیں بہت سے, وہاں میڈیا کے بھی آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے آفیشلس کے بھی آ رہے ہیں اور ان کی ایجنسیز کے بھی آ رہے ہیں. اس میں کوئی ہے ہی نہیں, کوئی نمبر میرے پاس سب کے ہیں جو بھی ہے. تو یہ تو ہے, کبھی سے دے کنسرن کہ ٹی وی میں اٹیک ہوا, ناؤ آئی ایم انوالو کہ میں بھی ان کے وہ میرے گیسٹوں کو اٹیک کیا, دین مینس کہ وہ مجھے اٹیک کیا. سو دے نو دیٹ دیم سیلوز کہ میں اس میں بڑا خفا ہوں. اچھا ایک اور بات یہاں پر ہوتی ہے کہ میڈیا سب میرے ساتھ ہے, اس میں کوئی نہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آئے یہاں, لارڈ نذیر صاحب آئے حق سچ کی لڑائی کرنے کے لیے, تو حق سچ کی اگر ایسی آپ کو if you want to get somebody's mouth, یہ کسی کی آواز بند کرنی, آواز بند نہیں ہو سکتی. یہ میں سچی کہہ رہا ہوں. کوئی ابھی میڈیا سبھی دیکھیں گے ان کے ساتھ ہے, سب میڈیا ان کے ساتھ ہے. صحیح. اور آپ نے کہا فوٹیج بھی ہم دیں گے یقیناً. ناظرین آپ جیسا کہ ہماری ٹی وی اسکرین پر بھی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں, یہ 5 لڑکے, اور انہوں نے یہ مذموم کارروائی کی ہے آج DM ڈیجیٹل ٹی وی کے باہر پارکنگ میں. اس طرح سے یہ انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی جس میں مظہر بخاری تو زخمی ہوئے, لیکن اچھی بات کہ ان کی حالت خطرے سے باہر. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بال بچ گئے, اور لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ سب اسٹوڈیوز میں موجود ہے. ڈاکٹر لیاقت ملک کا بھی انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بھی اپنا آپ سے شیئر کیا, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی بات بھی آپ نے سنی, انہوں نے جن پر اپنے شکوک و شبہات کا اور باقاعدہ انہوں نے اظہار کر رکھا ہے پہلے سے کہ اگر ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو کون سے رام ملوث ہیں, ابھی وہ بھی انہوں نے آپ سے شیئر کیے. لارڈ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان میں چلیں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, یہاں پر برطانیہ میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے, پہلے بھی آپ نے بتایا ایسے ہلڑ بازی کے کچھ دیکھنے میں آئے مناظر ان کے خطاب کے دوران, ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے دوران, لیکن ایسا شدید نوعیت کا واقعہ. لیکن جی ہاؤس آف لارڈز میں جو کچھ ہوا وہ جان بوجھ کے وہ میٹنگ کو خراب کرنے کے لیے, لیکن وہ گیٹ اوے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ پولیس موجود ہے, اور وہ تو سراسر جو ہے وہ ان کو پکڑ کے وہ تھانے میں اسی وقت لے جاتے. سیکنڈلی جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوا وہ بھی کیونکہ اندر ہوا تو وہ لوگ جو ہے وہ, بلکہ حبیب جان صاحب نے جو انفارمیشن دی تھی وہ ان کے نام بھی دیے ہیں جو MQM کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے ہیں. جو لوگ یعنی لوگوں نے مجھے بھی بتایا ہے جو ہاؤس آف لارڈز میں میٹنگ تھی کہ یہ MQM کے لوگ ہیں, وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں یا ان کے دفتر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. جو ولزن کے علاقے میں جو ہوا کمیونٹی سینٹر, پاکستان کمیونٹی سینٹر میں, وہ لوگ بھی جو ہے ان کے ساتھ کنیکشن تھا. ان کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ جو 5 ہیں ان کا نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے اور کوئی نہ تو میری ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی ہے, نہ ہی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے, نہ ہی یہ ڈاکٹر